ہمارے محبوب محترم اور بہت دیرینہ مشفق اور مہربان حضرت علامہ پیر سید فرحت حسین شاہ جی دامت فیوزہم تشریف لائے. شاہ جی آپ کا بھی خیر مقدم ہے. حضرت پیر سید زین العابدین کاظمی چشتی ولی عہد دربار عالیہ خان بہاردی شریف لاہور آپ تشریف لائے. سیدی زین العابدین شاہ صاحب کا بھی خیر مقدم ہے. حضرت پیر سید فرخ گیلانی قادری صاحب دامت فیوزہم جد بگر ہوئے. شاہ جی آپ کا بھی خیر مقدم ہے. ان تمام کلمات کے بعد اب میں ایک اور وقی شخصیت کا اسم گرامی پکار رہا ہوں. آپ ماہر لسانیات ہیں، فارسی ادبیات کے بہت کریم استاد ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، استاذ، مدرس اور بہت ہمہ جہت شخصیت. ڈائریکٹر جنرل ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد مکرم و محتشم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیے اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیے. حضرت خواجہ صاحب کے بہت دیرینہ رفیق اور ان کی یادوں کے بہت جہان ہیں جو آپ کے سینے میں آباد ہیں، ان میں سے کچھ یادوں کو تازہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ غلام نصیر الدین چراغ، گرامی محترم خواجہ معین الدین چرپیر، صاحب مسند اور محترم سامعین، سب سے پہلے میں سب کے ممنون احسان کہ خریداران یوسف میں میرا نام شامل ہو جائے گا. خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے میرا ارادت اور عقیدت کا 3 دہائیوں کا تعلق ہے. وہ شفقت فرماتے تھے، کئی بار میرے گھر بھی تشریف لائے اور سبب یہی تھا کہ میں فارسی ادب کا طالب علم ہوں اور وہ بہت عمدہ شعر کو یاد تھا. تاکہ انہوں نے حضرت جامی علیہ رحمت کی نسیمہ جانب بطحا گزر کل اس نعت کا سرائکی میں ترجمہ کیا ہوا ہے. حضرت کے 2 مجموعہ شعر ہیں. حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی کے ایک بیتابی کے عنوان سے پہلے سے چھپا ہوا ہے، اس کے بعد دوسرا مجموعہ دست طلب کے عنوان سے ان کی باقی ماندہ شاعری شائع کی. مجھے مبتدی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے فارمر ڈین فیکلٹی آف لینگویجز پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد اور میں نے مل کر ایڈٹ کیا، اس پر دیباچہ لکھا اور اسے پنجاب یونیورسٹی سے شائع کیا. اب ڈاکٹر خواجہ صاحب کے ساتھ ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ وہ اپنا سارا کلام جو چھپ چکا ہے اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائیں تاکہ ہم اس کو چھاپ سکیں. تو ہماری محرومی کہ وہ ان کی حیات پاک میں تو ایسا اہتمام نہ کر سکے. میری خواجہ نصیر الدین سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں ہماری مدد کریں. ان کا تمام شعری اثاثہ ہے جو وہ ہم چھاپ سکتے ہیں. خواجہ صاحب کا مختصر وقت ہے، میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا. خواجہ صاحب کا کمال، کئی کمالات اور خارق عادت چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے خانقاہی نظام کو جدید تعلیمی مراکز کے ساتھ لنک کیا. انہوں نے تصوف کے عنوان سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں کئی کانفرنسیں اسی نام سے منعقد کی. اور ایک اور عنوان جس کو مستقل لے کر کانفرنسوں میں چلے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ محمد یار فریدی کے حوالے سے بھی کئی کانفرنسیں انہوں نے منعقد کی. مجھے ان میں سے بہت سی میں شرکت کا شرف حاصل ہوا. پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں ہم نے کئی کانفرنسیں منعقد کی انہی کی سرپرستی میں، انہی کے اہتمام سے. اور اس کے ساتھ ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد میں ہم نے ان کے ساتھ ایک نشست منعقد کی. ان کی کچھ ریکارڈنگز بھی ہیں. تو وہ یہ جدید ترین نظام میں موجودہ دور میں جس چیز کی ضرورت تھی کہ نوجوانوں کو اپنے محبت اور وہی عز و انکساری اور انکلوسیو اپروچ کا جو پیغام انہوں نے دیا وہ ایک اثاثہ ہے. وہ بہت عمدہ شعر کہتے تھے. ایون حتیٰ کہ تغزل سے لبریز غزلیں بھی ان کی جو انہوں
انہوں نے ترین اسلوب پر کہی. انہوں نے ان سے خود میں نے کئی دفعہ سنی اور لطف آ جاتا تھا. آپ یقین کریں مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. لیکن مولانا رومی کے حافظ سعدی کے بہت سے شعر ہیں جو اس پر ہے. مولانا رومی نے تو یہ وصیت کی تھی کہ میری دنیا سے رخصتی ہو تو کوئی میری رخصتی پر گریہ و زاری نہ کرے اور میرا جنازہ بارات کی صورت میں لے جائے. تو ایسا ہی ہوا. مولانا رومی کی ایک غزل ہے بہت عمدہ کہ جنازہ ہم چوبے بینی مگو فراق فراق، کہ تو جب میرا جنازہ دیکھے تو فراق اور جدائی کی باتیں نہ کرنا. مرا وصال و ملاقات آن زمان باش، کہ مجھے تو اس وقت وصال اور ملاقات ہو. مولانا نے بڑے دلائل دیے. انہوں نے بتایا ہے، غزل ہے مولانا کی اسی موضوع پر جس میں انہوں نے یہ شعر کہا کہ کون سا دانہ ہے، مولانا فرماتے ہیں، جو زمین کے نیچے چلا گیا ہو اور وہ نہ اگا ہو. تو کس کو گمان ہے کہ انسان اس زمین میں جائے تو وہ بہار کی صورت میں دوبارہ مہکتے ہوئے پھول کی طرح نہ آئے. ایک اور شعر ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ کون سا برتن اور بالٹی ہے جو آپ کنویں میں خالی بھیجتے ہوں اور وہ بھر کر واپس نہ آتا ہو. تو مولانا کی اسی تلقین اور وصیت پر ان کے جنازے برات کی صورت میں کیا اور لوگ دف و نئے بجاتے ہوئے اور گاتے ہوئے. تو حضرت کا وصال بھی یقینی بات ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن لوگوں کے دلوں سے قطعاً وہ رخصت نہیں ہوئے. سعیدی صاحب نے ایک شعر سنایا ہے، فیروز شاہ صاحب نے باتیں کی، وہ قائم ہیں. کہتے ہیں نہ رفتاند حریفان دوست و احباب کہاں دنیا سے گئے ہیں جب تک ان کی باتیں ہو رہی. سے دیدے رفتے ہو در دل ہنوز جادارن، وہ صرف آنکھوں سے اوجل ہوئے، وہ دنیا میں موجود ہیں. تو میں اپنی بات ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. مولانا رومی کی مثنوی کا ایک شعر ہے، چن کے گل رفت و گلستان شد خراب، کہ جب پھول رخصت ہو گیا اور باغ اجڑ گیا تو بوئے گل رہا از کے جوئیم از گلاب. تو پھول کی خوشبو کو ہم کس سے تلاش کریں، کس سے ڈھونڈیں؟ تو وہ عرق گل جس کو ہم عرق کے گلاب کہتے ہیں اسی سے. تو میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب نے بہت اچھی تربیت فرمائی اور ان کے جانشین اور سجادہ نشین حضرت خواجہ غلام نصیر الدین ان کی روحانی نظام کو آگے چلانے والے سیم ہی خواجہ معین الدین چند پیر. میرا خود خواجہ صاحب سے بھی ارادت کا تعلق تھا. وہ یقیناً یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں تو وہی ارادت کا مرکز یہ دوست بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی صورت میں خواجہ صاحب کی خوبصورت نشانیاں ہمارے پاس ہیں تو محبت والا نظام ان سے رہے گا. ایک شعر کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں جاتے ہوئے خود کو وہ یہیں چھوڑ گیا ہے، اس کو تو بچھڑنے کا سلیقہ بھی نہ ہے. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے جناب ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب نے. وہ کون سا دانہ ہے جو زمین کے اندر جائے اور اگا نہ ہو آج تک. اللہ اکبر کبیرہ.